بہت بڑا ہتھیار دجال کا. دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ دین کو بس مسجد تک رکھو، دین کو کمروں تک رکھو، دین کو گھروں تک رکھو. اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کر نہ ہو، دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو. بس ٹھیک ہے ہم آئیں گے، سجدے کریں گے، مسجد میں جائیں گے، لیکن پلیز یہ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، مہندی کا فنکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو چھوڑ دو، یہ ہم کریں گے. یہی تو سیکولرزم ہے نا، کہ دین بس مسجد تک ہے، مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے. مارکیٹ میں دین کو نہ لے کر آؤ. ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں، ہمیں نہ بتاؤ کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے. وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی ہے آج کل کہ دین کو پیچھے کرو، بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی، یہی دین ہے. تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا. ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ. انحصار، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا، اس لیے اس پہ انحصار کریں گے. ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا، دجال پہ لیکچر دے رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کفرا، اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان، پھر بھی اس کو فالو کریں گے، پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے، یہ کیسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اسموکنگ کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی. انہوں نے کہا کیا تم سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں. پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئے. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ پتہ ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے، تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں، تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحصار کرنے لگے، اس کے عادی ہو گئے، تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے. آج سیل فون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھڑپڑائیں گے، جیسے مچھلی کو جو ہے وہ تالاب سے باہر نکال دیا جائے. اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھرو دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں، موویز، ٹی وی سیریز وغیرہ. پھر اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دجال کا؟ دیکھیے، وہ لوگوں کے دینی عقائد جو ہیں ان کو خراب کرے گا بہت زیادہ. مذہبی عقائد کی کرپشن، اور ویسٹ میں یہ چیز پوری طرح رائج ہو چکی ہے. دینی انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ٹی وی سیریلز میں، اشتہارات میں دینی بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آپ لوگ بھی کسی ایسی ایج میں ہوں گے، میں بھی تھا، جب ہم دینی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، مولوی کہہ کے، اور کبھی کچھ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ دین کو نیچا کرو، دین کو نیچا کرو، دینی لوگوں کو نیچا دکھاؤ، دینی لوگوں کو جو ہے وہ نیچا کرو. اور یہ ہماری یوتھ کو موویز، ٹی وی سیریز میں بتایا جا رہا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے، دینی لوگ ناکام ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ہماری یوتھ اس کی قائل ہو چکی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. اور تیسرا، irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے پاس بہت علم ہوگا، بہت زیادہ دولت ہوگی، اور اس کے پاس بہت شہرت ہوگی، اور وہ دنیا میں چکر لگائے گا within certain minutes. چند منٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. اور اس کا جو گدھا ہوگا وہ بہت تیز رفتار سے بھاگے گا، ہو سکتا ہے ہوائی جہاز ہو، جدھر جائے گا خزاں لے آئے گا، جدھر جائے گا بہار لے آئے گا. اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہوگا. اور آج آرٹیفیشل رین بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ویجیٹیشن بھی ہو رہی ہے، آرٹیفیشل صحرا بھی بن جاتا ہے، اور عارضی جو ہے وہ ایک چیز کو ہم باغ بھی، گارڈن بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 200 سال پرانے انسان کو زندہ کر دیا ریسنٹلی. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک شخص سے ڈی این اے لیا، اس کا، مثال کے طور پہ میں ہوں، میرا ڈی این اے لیا، میرے بلڈ کو لیا، بلڈ سے میرا ڈی این اے لیا. ڈی این اے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن ہے. آپ کو پتا ہے ڈی این اے جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا آ سکتا ہے، کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا، جی بی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ ایک ڈی این اے میں آ سکتا ہے. انہوں نے اس کا ڈی این اے لیا، اور اس کے ڈی این اے سے 200 سال پرانا اس کا جو آباء و اجداد میں شخص تھا، اس کو کمپیوٹر کے تھرو کریٹ کیا، کمپیوٹر پروگرام کے تھرو. اور وہ بالکل وہی چیز تھی جو جب وہ مرا تھا. یعنی اس کے ڈی این اے سے انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ وہ کیسا ہوگا، اور اس کی شکل کیسی ہوگی، اور اس کی ذہنیت اور اس کی سب کانشیس کو کریٹ کیا، اس کے لاشعور کو کریٹ کیا انہوں نے 200 سال پرانے بندے کو. تو آج یہ ہو رہا ہے، تو دجال کیوں نہیں زندہ کر سکتا کسی کو مار کے؟ تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سارا اس کا فتنہ ہے.